ایک بات یہ کہی جاتی ہے، یہ 7واں اعتراض ہے کہ متکلمین کی دلیل میں دور ہے، سرکولیرٹی ہے۔ اچھا سرکولیرٹی کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نبی سے ملنے والا عقیدہ تو متکلم نبی سے لیتا ہے، یعنی عقیدہ نبی سے لیتا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس عقیدے کے کچھ کمپوننٹ میں نے دلیل عقلی سے جانے ہیں ماقبل وہی دلیل سے، یعنی وہ دلیل عقلی ماقبل وہی ہے اور میں نے اس دلیل سے خدا، اس کی صفات، تنزیہی اور ثبوتی پہچان لی ہے۔ وہ ایکٹنگ یہ کر رہا ہوتا ہے، ناقد یوں کہتے ہیں ایکٹنگ وہ یہ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پہچان رہا کہ یہ عقیدہ اس نے نبی سے لیا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکولیرٹی ہے کہ وچ کمز فرسٹ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ناقد کا یہ اعتراض دو چیزوں کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے، ایک ہے حکم عقلی اور ایک ہے حکم شرعی۔ انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی اور بات آگے چل کے کسی لیکچر میں فائد کریں گے زیادہ تفصیل سے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے حکم عقلی کا مطلب ہے کوئی شے کیسی ہے اور کیسی ہے۔ جب میں یہ حکم لگاتا ہوں تو یہ کہلاتا ہے حکم عقلی، ریشنل ججمنٹ ہے یہ صرف۔ اس کے مقابلے میں حکم شرعی کا مطلب یہ سوال ہے کہ کس چیز پر ثواب ہوگا عند اللہ اور کس پر عقاب ہوگا، یہ حکم شرعی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دلیل عقلی سے یہ پہچان جائے کہ خدا ہے اور اس کی فلاں صفات ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے اوپر اس کو ثواب بھی ہوگا اور عقاب بھی ہوگا۔ ہمیں نہیں پتہ لگا، ثواب اور عقاب کا حکم تو نبی کی خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تصور کو ماننے پر ثواب ہے اور اس کو نہ ماننے پر عقاب ہے، یہ صرف نبی کی خبر سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دلیل عقلی سے یہ پہچان بھی جائے، میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ اگر دلیل عقلی سے پہچان بھی جائے کہ خدا ہے یا نہیں ہے اور اس کی کیا صفات ہیں اور کیا نہیں ہے، یہ پوری بحث کر بھی لے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائے، اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ عقیدہ بن گیا؟ عقیدہ حکم شرعی کو کہتے ہیں، حکم عقلی کو نہیں کہتے، یہ بات سمجھیے اچھی طریقے سے۔ عقیدہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ ثواب اور عقاب کا تصور وابستہ ہوتا ہے اور وہ نبی کی خبر سے ملتا ہے۔ یہ اشاعرہ کی اتنی عمومیت کے ساتھ پوزیشن ہے۔ معتزلہ اور ماتریدیہ اس کو تھوڑا سا کوالیفائی کرتے ہیں، ان کے نزدیک بعض احکام عقلیہ ایسے ہیں جو حکم شرعی کو بھی لازم کرتے ہیں، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی عقل یہ لازم کر رہی ہے کہ اگر میں نے وہ نہ مانا تو عند اللہ اس پر عقاب ہوگا، اور ان میں سے ان کے نزدیک توحید ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، اخلاقی ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے جھوٹ کو برا سمجھنا وغیرہ وغیرا۔ تو ان کے خیال میں جو اس کے قائل ہیں کہ احکام شریعہ بعض آتے ہیں، اس وقت میں اس بعض والے پارٹ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگنور کروں بات کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ بھی آپ سمجھ لیں 99.99% کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی نبی کی خبر سے آتا ہے۔ تو اگر میں اس وقت ایک جنرالٹی یہ بات کہوں کہ حکم شرعی اہل سنت کے نزدیک صرف تب ثابت ہوتا ہے جب کوئی چیز رسول کی جہت سے اس کا حکم آئے، تب ہم اس کے ساتھ ثواب اور عقاب وابستہ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو ماننا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس کے حساب سے اس کے ساتھ ثواب و عقاب لگتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر فرض ہے اور اس کا انکار کر دیا تو یہ تکفیر کے باب میں چلا جائے گا وغیرہ۔ تو یہ ہے عقیدے کا معاملہ کہ نبی سے ملنے والی خبر ثواب اور عقاب کیری کیا ہوا ہے، اس کی تصدیق و تکذیب کرنا، جبکہ حکم عقلی یہ ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے یا کیسی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امیجن کریں نبی نہ آئے ہوں اور کوئی شخص اپنی عقل سے یہ طے کر لے، سمجھ جائے کہ سچ بولنے میں انسانوں کا فائدہ ہے، تو اشاعرہ بالکل یہ بات پوری طرح کہیں گے کہ عقل کا اس ججمنٹ کو پہچان لینا کہ انسان کا مطلب یہ کہ فائدہ ہے سچ بولنے میں یا سچ بولنا اچھا کام ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عند اللہ سچ بولنے کا مکلف بھی ہو گیا۔ اللہ کے ہاں وہ سچ بولنے کا مکلف تب بنے گا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے سچ بولنے کا حکم دیا، اور اگر نہیں مانا تو پھر ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو کہ کسی کیفیت میں اس کے ساتھ عقاب وابستہ ہوا ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ حکم شرعی بنا ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے اس کو گڑبڑ کر دیا کہ اللہ کی ہے، دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اس کی بعض صفات ہیں دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں، لیکن یہ صرف ریشنل ججمنٹ ہے، حکم عقلی ہے۔ نبی مبعوث ہوئے، انہوں نے آگے بتایا کہ خدا ایسا ہے اور وہ ہمارے حکم عقلی کے مطابق ہے، نبی کی خبر اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ وہ بھی یہ بتا رہا ہے وہ مرید ہے، وہ بھی بتا رہا ہے وہ علیم ہے، وہ بھی بتا رہا ہے وہ قادر ہے۔ اب ہم نے کہا اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ماننا واجب ہے، بھائی مانا کہ اگر نہیں مانا تو عقاب ہوگا، تو اب ہم کہہ رہے ہیں حکم شرعی بن گیا، خدا کے اس تصور کو ماننا عقیدہ بن جائے گا۔
تو جن لوگوں نے یہ سرکولیرٹی دکھانے کی کوشش کی ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، گویا وہ یہ فرض کر رہے ہیں کہ حکم شرعی اور حکم عقلی کا یا تو کوئی فرق نہیں ہے، اور یا وہ اس چیز کو امپاسبل سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو حکم عقلی پہچانا گیا نبی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ ایز اٹ از ویسی ہے۔ بھائی بالکل دونوں کے ساتھ دونوں باتوں میں ہم آہنگی ہے، حکم عقلی سے وہ وہاں ثابت ہو گیا اور نبی کی خبر بھی اس کے عین مطابق ہے اور اس کے ساتھ عقاب کا تصور وابستہ تھا، تو اب وہ حکم شرعی بن گیا۔